السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ نماز کا اختتام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے کلمات سے ہوتا ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم۔ نماز کے حرم میں داخل ہونا اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ہے، اور نماز سے نکلنا یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے حوالے سے مختلف اس کے طریقے ہیں، لیکن عام جو مشہور عوام الناس میں وہ یہی ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف دیکھا جائے، اور دائیں طرف جو بھی نمازی ہوں گے یا فرشتے ہوں گے ان کو سلام کہا جاتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا جسم نہ گھمائے، صرف اپنی گردن کو، اپنے چہرے کو پھیرے دائیں طرف، تو نہ اپنی ٹھوڑی یا اپنے کندھے کی طرف دیکھنا چاہیے، بلکہ اپنی دائیں جانب دیکھنا چاہیے سیدھا۔ اور اسی طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ اپنی بائیں جانب دیکھا جائے۔ یہ دو پہلی صورت ہے، یہ عام مشہور عوام الناس میں ہے۔ ویسے اس کے علاوہ اور بھی طریقے مروی ہیں۔ اس ایک روایت میں ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اس طرح سلام پھیرتے وقت تیسرا طریقہ یہ ہے کہ صرف سامنے دیکھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا جائے۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ صرف دائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا جائے۔ تو سارے طریقے ثابت ہیں، البتہ جو مشہور اور متداول طریقہ ہے عام، وہ یہی ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام پھیرنے کے بعد بآواز بلند اللہ اکبر کہنا چاہیے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ نبی علیہ السلام کی نماز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو آپ کی نماز کا اختتام ہم اللہ اکبر تکبیر کے سننے کے ساتھ ہمیں معلوم ہوتا تھا۔ تو اونچی آواز سے اللہ کا ذکر یعنی اللہ اکبر کہتے، تو اسلام پھیرتے تو اللہ اکبر کہتے، تو ہمیں نبی علیہ السلام کی نماز کے خاتمے کا علم اللہ اکبر کی آواز سے ہوتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس لیے بات کہی ہے چونکہ حضرت عبداللہ بن عباس اس وقت بچوں میں ان کا شمار تھا، لڑکوں میں جو لڑکپن کی عمر ہوتی ہے، کیونکہ پہلے صفی ہوتی ہیں مردوں کی، اس کے بعد عورتوں کی، اور اس سب سے آخر میں بچوں کی، اور بعض مطلب ہوتا ہے کہ پہلے مردوں کی، اس کے بعد بچوں کی، اور پھر آخر میں عورتوں کی۔ تو جیسا کہ نبی علیہ السلام سے بعض روایت میں ثابت ہے کہ پہلے مردوں کی صفی ہوتی تھی، اس کے بعد عورتوں کی، اور آخر میں بچوں کی۔ تو بچے چونکہ بالکل آخر میں ہوتے تھے، تو اونچی آواز سے اللہ اکبر جب آپ اسلام پھیرنے کے بعد کہتے تو اللہ اکبر ان تکبیر سے پہچانتے عبداللہ بن عباس یا لڑکپن کی عمر والے صحابہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مکمل ہو چکی ہے۔ پھر اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ استغفار کرنا چاہیے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ میں نے اپنی طرف سے مکمل یکسوئی لگن کے ساتھ نماز ادا کی ہے، پھر بھی اگر تیری بندگی میں، تیری عبادت میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوگی تو اللہ مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں، یہ کلمات کا ترجمہ ہے۔
اس کے بعد نبی علیہ السلام اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام یہ کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ اللہم انت السلام، اللہ تو ہی سلامتی دینے والا ہے، ومنک السلام اور تیری طرف سے ہی ہر قسم کی سلامتی ملے گی، تبارکتا تو بڑا بابرکت ہے، یا ذی الجلال والاکرام اے جلال اور عزت والے، اے جلال اور عزت والے، ہم تجھی سے ہی تو ہی بابرکت ہے۔ تو یہ کلمات پڑھتے، تو یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے جو طریقہ بیان کیا کہ نبی علیہ السلام سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے تھے، پھر استغفر اللہ کہتے تھے، اللہم انت السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، پھر ربی آئینی۔ تو اس طرح سے نبی علیہ السلام کے سلام پھیرنے کے بعد جو صحابہ نے دعائیں بیان کی ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام فرضی نماز کے بعد کوئی مخصوص انداز میں یا مشترکہ اجتماعی دعا نہیں کرایا کرتے تھے۔ اگر نبی علیہ السلام نے اجتماعی دعا کرائی ہوتی تو ضرور کوئی نہ کوئی صحابی بیان کرتا۔ اب لوگ کہتے ہیں بھی دعا کی تو بڑی اہمیت ہے، بڑی ضرورت ہوتی ہے، تو بھائی چاہے جتنی مرضی اس کی اہمیت ہے، لیکن اس کی اہمیت اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر تو کوئی نہ جانتا۔ تو اس لیے فرضی نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ کہہ دیتا ہے کہ بیمار ہو گئی، کوئی آفت آ گئی، بیماری آ گئی، تو اگر کوئی دعا کے لیے کہہ دے تو کبھی کبھار دعا کرا دی جائے کسی کے کہنے پر تو یہ جواز ہے، لیکن مستقل طور پر دعا کرنا یہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہم انت السلام و منک السلام میں بھی بعض لوگوں نے کچھ الفاظ بڑھا لیے ہیں، جبکہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں کوئی بھی اضافہ نہیں ہے، جبکہ بعض لوگ سلام پھیرنے کے بعد زور سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، جو کہ کسی بھی روایت سے ثابت نہیں۔ اور یہ جبکہ صحیح مسلم کی روایات ہے اور واضح روایات ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ اکبر کہتے، پھر استغفر اللہ کہتے اور اللہم انت السلام و منک السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ اے معاذ جب بھی تم نماز سے فارغ ہو تو یہ دعا پڑھا کرو، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اعنی میرا تعاون کر، میری مدد کر، علی ذکرک اپنے ذکر پر، و شکرک اور اپنا شکر ادا کرنے پر، و حسن عبادتک اور تیری اچھے طریقے سے بندگی کرنے پر، اپنی اچھی طرح سے بندگی کرنے کی بھی مجھے میری مدد کر۔ تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ انسان جتنی مرضی اچھی عبادت کر لے، اس کے دل میں اگر شیطان یہ وسوسہ ڈالے بھی تو یہ دعا پڑھ کے وہ اعتراف کر لے کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ سب تیری توفیق سے ہوا ہے۔ اگر میں نے نماز پڑھی ہے، تیری بندگی کی ہے، تیرے سامنے سجدہ ریز ہوا ہوں، رکوع سجدہ قیام کیا ہے، تو اللہ یہ تیری مدد سے ہوا، تیری توفیق سے ہوا، تو اللہ میں مزید آئندہ بھی تیرے ذکر پر اس سے مدد مانگتا ہوں اور اپنے شکر کی مجھے توفیق عطا فرما اور اچھی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ جب بندہ اللہ سے مزید حسن عبادت کو مانگے گا تو گویا کہ اس کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ یہ میں نے کوئی بہت بڑا مارکا مار لیا۔ بعض لوگ کچھ دن نمازیں پڑھیں تو وہ سمجھ ہم شاید اللہ پر کوئی احسان کر رہے ہیں، جبکہ یہ بات دعا پڑھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ میں کچھ نہیں، میں تو تیری توفیق کا محتاج ہوں، تو میری مدد کرنا۔ اس طرح مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہی ہے اور ساری تعریفیں اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ کوئی نہیں روک سکتا لما اعطیت جو تو عطا کرنا چاہے، جس چیز کو تو عطا کرنا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، ولا معطیہ اور نہیں کوئی عطا کرنے والا، لما منعتا جس چیز کو جس نعمت کو تو روک لے، ولا ينفع ذا الجد اور نہیں نفع دے سکتا کسی بزرگی والے کو، من کا
تیرے ہاں سے الجدو اس کی بزرگی۔ تو یہاں بھی توحید کا اقرار ہے، عبادت کے بعد بھی توحید کا اقرار کیا جا رہا ہے کہ اللہ تو ہی معبود برحق ہے، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہی ساری تعریفیں تیرے لیے، تو ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ جس کو تو دینا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ جس بندے کا ہر فرضی نماز کے بعد یہ اقرار ہوگا تو پھر وہ رزق کے لیے مارا مارا کیوں پھرے گا؟ وہ پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا اور مشکل کشا نہیں کہے گا، وہ کسی کو دستگیر اور غوث اعظم نہیں کہے گا۔ اسے پتہ ہے کہ اللہ مانع لما اعطیت، اے اللہ جس کو تو دینا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، ولا معطی لما منعت، اور جس سے تو روک لے، جس چیز کو تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے، ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اور یہاں رنگ نسل اور حسب و نسب کی بھی اللہ نے نفی فرما دی، تو کوئی اچھی سے اچھی خاندان کا حسب و نسب کا بھی مالک ہو تو اللہ کے ہاں اس کو اس کا حسب و نسب کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ اور نبی علیہ السلام کا واضح فرمان ہے، من بطأ به عمله لم یسرع به نسبه، جس کو اس کے عمل نے اللہ کی رحمت سے پیچھے کر دیا، لم یسرع به نسبه، اس کا حسب و نسب، اس کا سید ہونا، اس کا آل رسول ہونا، یہ اہل بیت میں سے ہونے سے کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ جیسے ابو لہب، ابو طالب آپ کے سگے چچا تھے، قریبی رشتہ دار تھے، لیکن کلمہ نہیں پڑھا، تو یہ کلمہ نہ پڑھنا، انکار کر دینا، اس کے باوجود اب رشتہ داری، قرابت داری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق داری کوئی نفع نہیں دے سکتی۔ نبی علیہ السلام نے اپنی دعوت کے آغاز میں اسی بات کا اعلان کیا تھا، اب ہمیں کہ یا بنی عبد مناف اعملوا فإنی لم اغن عنکم من اللہ شیئا، یا صفیہ بنت عبد المطلب اعملی فإنی لم اغن عنک من اللہ شیئا، یا فاطمہ بنت محمد اعملی فإنی سلینی ما شئت من مالی فإنی لم اغن عنک من اللہ شیئا۔ تو یہ واضح طور پر نبی علیہ السلام نے اس عقیدے کو اجاگر کر دیا تھا کہ کسی کا نسب، کس کا حسب و نسب اسے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا اگر وہ عمل کرنے والا نہیں، اگر وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں، اس کا عمل نہیں، تو اس کا یہ چیزیں اسے کوئی نفع نہیں دے سکتی۔ اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام اسلام پھیرنے کے بعد یہ کلمات بھی پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہاں تک پچھلی دعا بھی آپ نے جس کا ترجمہ سنا، آگے ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہاں اس کلمے کا اعتراف کیا جا رہا ہے کہ اللہ گناہ سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں، نہ گناہ سے بچنے کی، ولا قوت، اور نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، الا باللہ، مگر اللہ کی تیری توفیق کے ساتھ۔ تو یہ سمجھا لا حول عن المعصیہ ولا قوت علی الطاعہ، گناہ سے بچنے کی اور نیکی پر قوت کوئی نہیں ہے الا باللہ، مگر اللہ کی توفیق سے۔ تو یہ بھی اقرار ہے کہ اللہ جو میں نے نماز پڑھی ہے یہ تو سب تیری توفیق ہے، تیرا فضل ہے، میں کیا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں۔ آگے پھر فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ولا نعبد الا ایاہ، اور نہیں ہم عبادت کرتے مگر صرف اللہ ہی کی، لہ النعمت، سب نعمتیں اسی کی ہیں، وَلَهُ الْفَضْلُ، اور اسی کا سارا فضل ہے، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، اور اچھی تعریفیں بھی ساری اسی کے لیے ہیں، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، مخلصین لہ الدین، ہم اس کے لیے دین کو خالص کرتے اس کی عبادت کرتے ہیں، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر برا سمجھیں، وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں، یہ ایک اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جیسے کفار مکہ نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے کئی معبودوں کو ایک ہی رب بنا دیے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی تعجب والی بات ہے۔ تو چاہے کافر برا سمجھیں، لیکن فرمایا کہ چاہے کافر برا سمجھیں لیکن اللہ کے ہاں یہی ہے کہ توحید کا برملا اقرار کیا جائے اور بلند آواز سے ان کلمات کو پڑھا جائے۔ تو نبی علیہ السلام یہاں تک بعض روایت میں ہے کہ آپ بلند آواز سے کلمات پڑھتے تھے، سابقہ دعائیں اور یہ کلمات، اس کے بعد پھر آپ آہستہ سے باقی اذکار کرتے تھے۔ اگلا عمل ہے
نبی علیہ السلام کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے والی کچھ تسبیحات ہیں جن کا پڑھنے یا کرنے والا نامراد نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں اس کی فضل میں یہ بھی آتا ہے کہ غریب صحابہ نے، فقراء صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھتی ہیں، ہم بھی ذکر و اذکار کرتے ہیں، وہ بھی ذکر و اذکار کرتی ہیں، لیکن وہ صدقہ خیرات کرتی ہیں تو ذاہب اہل الدثور بالاجور، اللہ کے رسول مال و دولت والے ہم سے اجر میں آگے نکل گئے، تو ہمیں بھی کوئی ایسا عمل بتائیں تاکہ ہم بھی ان کا مقابلہ کر سکیں عمل کے اندر۔ اب یہ فکر دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی فکر کتنی پاکیزہ تھی کہ مالدار لوگ تو صدقہ خیرات کر کے ہم سے آگے نکل گئے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی کوئی عمل بتلائیے تاکہ ہم بھی ان کے اجر و ثواب کو پا سکیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل بتلاتا ہوں کہ جس دن تم نے یہ عمل کیا ہوگا کوئی شخص تمہارے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ پہلے لوگوں میں سے نہ پچھلے لوگوں میں سے، الا یہ کہ وہی بندہ تمہارا مقابلہ کر سکے گا جس نے یہ کلمات پڑھے ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ یہ کلمہ 33 مرتبہ پڑھو، الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھو، اور اللہ اکبر یہ بھی 33 مرتبہ پڑھو۔ بعض روایت میں اس کا 34 مرتبہ تذکر آتا ہے، تو راجہ یہی ہے کہ 33 مرتبہ سے پڑھا جائے، اور 100 کو پورا کرنے کے لیے یہ ایک کم 100 ہو گیا، تینوں کلمات ملا کے ایک کم 100 ہو گئے، اور 100 کو پورا کرنا جیسے کہ حدیث میں ہے کہ 100 کا پورا کرنا اس کلمے کے ساتھ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو شخص اس کلمات کو پڑھ لے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی وان کان مثل زبد البحر، اس کے اللہ سب گناہ معاف فرما دے گا اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو یہ بھی عمل نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، اور یہ بڑا ہی خیر و برکت والا عمل ہے، اس پر بھی ہمیشگی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، اس کے اور جنت میں داخل ہونے درمیان صرف موت رکاوٹ ہے، جو ہی فوت ہوگا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہی ہے، یہاں جتنے بھی فضائل بیان کیے گئے ہیں، جتنی بھی خیر و برکت بیان کی گئی ہے، یہ اس آدمی کے لیے جو مشرک نہ ہو۔ اگر وہ مشرک نہیں ہوگا تو اللہ اسے براہ راست جنت میں داخل کر دے گا، لیکن اس طرح اگر کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اگر دنیا میں معافی مانگ لی ہے، تو پھر جنت میں داخلے کے لیے صرف موت رکاوٹ ہوگی، جو ہی فوت ہوگا سیدھا جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ اللہ لا الہ الا یہ آیت الکرسی ہے، اور پورے قرآن کریم کے اندر صرف یہی ایک آیت ہے جو سب سے معزز، سب سے بابرکت دعا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرسی کا تذکرہ ہے، اور اس میں خالصتاً اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے۔ اور اس آیت کی فضل میں بہت سی روایات مروی ہیں، حتیٰ کہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کی حفاظت پر مامور کیا، ایک رات ایک بندہ آیا اور اس نے سامان چرانے کی کوشش کی، پکڑ لیا تو اس نے واسطے ڈالے چھوڑ دیا، اگلے دن پھر تیسرے دن پھر، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، اگر تم قرآن کریم کی ایک آیت بتاتا ہوں، اگر تم پڑھ لو گے تو اللہ کی طرف سے تم پر ایک محافظ مقرر ہو جائے گا، اور اس رات تمہیں کوئی جن کوئی شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور پھر کہا کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ نبی علیہ السلام کو آ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے قصہ بیان کیا، تو آپ نے فرمایا کہ صدقک وہو کذوب، ابو ہریرہ اس نے بات سچ کہی ہے حالانکہ ہے تو وہ جھوٹا، یعنی شیطان آیا تھا انسانی شکل میں، تو آپ نے فرمایا شیطان ہے تو جھوٹا، لیکن یہ بات اس نے سچی کہی ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر خیر کی بات برے آدمی سے مل جائے تو اسے ضرور حاصل کرنا چاہیے، برے آدمی کو نہ دیکھو، اس خیر کی بات کو دیکھو جو تمہیں مل رہی ہے۔ تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، یا سنبھالنے والا ہے، نہیں پکڑ سکتی اس کو اونگ اور نہ ہی نیند، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، کون ہے جو سفارش کر سکے اللہ کے ہاں مگر اسی کی اجازت کے ساتھ، اور وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے،
اور نہیں وہ لوگ، وہ جن، وہ انس احاطہ کر سکتے کسی چیز کا بھی اللہ کے علم میں سے، اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر اللہ کے رسول غیب جانتے ہوتے تو پھر تو اللہ بھی غیب جانتا ہے، اللہ کے رسول بھی جانتے، تو گویا کہ اللہ کے علم کا احاطہ پھر اللہ کے رسول نے کر لیا، نعوذ باللہ۔ تو گویا کہ اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ولا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء، مگر جتنا اللہ کسی کو علم دے دے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی وسیع ہے، حاوی ہے، گھیرے ہوئے ہے تمام آسمانوں اور زمین کو، اور نہیں اکتاہٹ میں ڈالتی، نہیں تھکاتی اس اللہ کو ان زمینوں آسمان کی حفاظت۔ وہو العلی، اور وہ بڑا بلند و بالا ہے، العظیم عظمت والا ہے۔ تو یہ تو تھے فرضی نماز کے بعد کے اذکار جو پڑھنے چاہیے۔ تو اسی طرح ایک اور روایت میں بھی یہ بھی ہے کہ یہ دعا بھی نبی علیہ السلام میں ثابت ہے، اللہم انی اعوذ من الجبن واعوذ من البخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، یہ کلمات بھی نبی علیہ السلام فرضی نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے فرائض اور مؤکدہ سنتوں کی تعداد۔ سب سے پہلے فرائض کتنے ہیں یہ ہمیں جاننا ہے، اس کے بعد دیکھنا کہ مؤکدہ سنتیں کتنی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات جان لیں کہ فرائض کی تعداد 17 ہے، اور پیچھے بھی میں نے ذکر کی تھی یہ حدیث کہ ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ طاق ہے، طاق کو پسند کرتا ہے۔ تو اسی طرح اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیشہ عبادات میں زیادہ تر طاق کے عدد کو پسند کیا ہے۔ فرائض بھی طاق ہیں، اسی طرح جو نبی علیہ السلام نے ذکر اذکار بیان وہ بھی طاق ہیں، 7 آسمان ہیں، 7 ہی زمینیں ہیں۔ اسی طرح بہت سی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے طاق پیدا کی ہیں، تو یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے۔ تو 2 فرض فجر کی نماز کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، تو وہ 2 فرض ہیں۔ 4 فرض ظہر کے، کیونکہ ظہر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں تو وہ 4 فرض ہیں، اور 4 ہی فرض ہیں عصر کی نماز کی۔ اس کے بعد 4 فرض عشاء کے، تو یہ 14 ہو گئے، اور 3 فرض مغرب کے، یہ ہو گئے 17۔ یہ اس طرح سے کل 17 رکعات، 17 فرائض ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور بندی پر دن اور رات میں فرض کیے ہیں۔ 5 وقت کی نمازوں کی یہ رکعات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے۔ اس کے علاوہ ہر فرض نماز کے ساتھ اس نماز سے پہلے یا بعد یا قبل اور بعد دونوں موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نوافل کچھ رکعتیں پڑھی ہیں، ان رکعتوں کو سنتیں کہا جاتا ہے۔ سنت یعنی جو نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، جو نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام سے یہ آپ قاف لفظ طاق الف تا اور قاف قرآن والا ہے۔ تو یہ تو ہو گئے فرض۔ اب سنتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں سنن موقدہ اور دوسری سنت غیر موقدہ۔ موقدہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی تاکید کی ہے، جس کو رسول اللہ نے پڑھنے کا اہتمام کرنے کے بارے میں آگاہ کی بھی اس کو پڑھنا چاہیے، جس کو پڑھنے کے بارے میں رسول اللہ نے آگاہی فرمائی کہ ان کو پڑھا کرو۔ تو اور غیر موقدہ وہ ہیں جن پر نفس نے اختیار دیا بھی پڑھو یا نہ پڑھو، اختیار ہے بندے کو، چاہے پڑھے گا تو ثواب ہے، نہیں پڑھے گا تو گناہ نہیں ہوگا۔ اور موقدہ یہ کہ اس کی تاکید کی کہ بہتر یہی کہ تم ان کو پڑھا کرو۔ تو فجر کی 2 سنتیں، یہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ، جن کا اہتمام کرنا، ان کی تعداد 12 ہیں جو حسب ذیل ہے۔ سب سے پہلے فجر کی 2 سنتیں ہیں، یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ کی روایت میں 12 رکعت ہے۔ آپ سن رہے ہیں کہ من صلی اثنتی عشرۃ رکعۃ فی کل یوم ولیلہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اور اس سے ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کی روایت ہے، اس میں 10 رکعات کا ذکر ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر نے ظہر سے پہلے 2 رکعتیں ذکر کی ہیں، 4 ذکر نہیں کی بلکہ 2 رکعتیں ذکر کی ہیں۔ تو اس کا جواب علماء بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام
ظہر کی پہلی جو 4 سنتیں تھیں اس میں سے 2 گھر میں پڑھتے تھے اور 2 مسجد میں جا کر پڑھتے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر نے جو دیکھا وہ بیان کر دیا۔ حقیقت کے اندر 12 رکعت ہیں جن کو سنت موقدہ کہتا ہے۔ سب سے پہلے فجر کی 2 سنتیں، تو فجر کی 2 سنتیں ان کو پڑھ کر دائیں کروٹ پر لیٹنا بھی مستحب ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص نے فجر کی سنتیں ادا کر لی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا صلاۃ بعد الفجر الا رکعتي الفجر، فجر کے طلوع ہونے کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے سوائے فجر کی 2 رکعتیں، 2 سنتیں۔ تو اس لیے اگر کوئی بندہ مسجد میں جائے تو تحیت المسجد نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ 2 سنتیں ہی پڑھے اور نیت تحیت المسجد کی بھی ساتھ ہی کر لے۔ اور اگر گھر سے سنتیں پڑھ کے جا رہا ہے تو وہاں جا کر تحیت المسجد پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، مگر نہ ویسے بھی بیٹھ سکتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام ان 2 رکعات کو پڑھ کے 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد لیٹ جاتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے بہت فضیلت بیان کی ہے فجر کی 2 سنتوں کی۔ فجر کی 2 سنتیں اور اس طرح عشاء کے وطر نبی علیہ السلام نے سفر میں بھی ادا کیے ہیں۔ فجر کی 2 سنتیں اور عشاء کے وطر نبی علیہ السلام نے حالت سفر میں بھی ادا کیے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 سنتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں۔ فجر کی 2 سنتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں۔ یعنی ایک طرف پوری دنیا ہو، دنیا کے بہترین خوبصورت مکانات، کوٹھیاں، بنگلے، پلازے، بڑے بڑے شاپنگ مال، بڑی بڑی خوبصورت سیر گاہیں، پہاڑ، سب ایک طرف ہوں اور فجر کی 2 سنتیں ہوں ایک طرف، تو اللہ کے ہاں فجر کی 2 سنتوں کا مقام زیادہ ہے۔ اگر 2 سنتوں کا یہ مقام ہے تو فرضوں کی کیا اہمیت ہوگی اللہ کے ہاں۔ تو اس کے بعد ہے ظہر کی پہلی 4 سنتیں، تو سابق دم ہے اور یہ 2 بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو پہلے بیان کر دیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے 10 رکعت جو ہیں سنت موقدہ ذکر کی ہیں اور ظہر سے پہلے 4 کی بجائے انہوں نے 2 کا ذکر کیا ہے۔ لیکن اس کا میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ اللہ کے رسول نے 2 گھر سے پڑھی اور 2 مسجد میں جا کے پڑھی۔ عبداللہ بن عمر یہی سمجھتے رہے کہ شاید اللہ کے رسول ظہر سے پہلے 2 ہی پڑھتے ہیں، جبکہ صحیح یہی ہے کہ ام حبیبہ کی روایت کہ اللہ کے رسول اربعا قبل الظہر، 4 رکعت ظہر سے پہلے پڑھتے اور 2 سنتیں بعد میں، 2 فجر کی ہوگی، ظہر کی 4 پہلے، یہ 6 ہوگی، اور ظہر کے بعد 2 سنتیں، یہ کتنی ہوگی؟ 8 ہوگی۔ اس کے بعد مغرب کی 2 سنتیں جو مغرب کے 3 فرضوں کے بعد پڑھی جاتی ہیں، یہ 10 ہوگی، اور عشاء کے بعد فرضوں کے 4 فرضوں کے بعد 2 سنتیں پڑھی جانے والی یہ کل 12 رکعات ہیں جن کو سنت موقدہ کہا گیا ہے، جن کی تاکید بیان کی گئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے، صحابہ کو بھی ترغیب دیتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ جو دن اور رات میں یہ 12 مکمل کرے گا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے گا۔ تو روزانہ ایک محل بنانا چاہیے، ایک گھر اپنا جنت بنوانا چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ سنت موقدہ کے ساتھ ساتھ ظہر کے پہلے آپ نے 4 ہیں، ظہر کے بعد 2 ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 پڑھی وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا، اور 4 ہی بعد میں پڑھی 2 کر کے، 4 اکٹھی، حرمہ اللہ علی النار، اللہ ایسے شخص کو جہنم کی آگ پر حرام کر دے گا۔ تو اس لیے یہ سنت موقدہ کے ساتھ یہ بھی 2 اہتمام کر لیں تو یہ بہت بڑی خیر و برکت ہے کہ جو بندہ فجر ظہر سے پہلے 4 پڑھتا ہے اور ظہر کے بعد 2 سنت موقدہ ہیں، لیکن 2 کی بجائے 2 اور پڑھ لے اور ہمیشگی سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم کی آگ پر حرام کر دے گا، جہنم کی آگ اسے چھو نہیں پائے گی۔ تو یہ بہرحال سنت موقدہ 12 ہی ہیں جو کہ میں نے پہلے بیان کر دی۔ آگے ان کے غیر موقدہ سنتیں، ان سے مراد وہ نفلی نمازیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد وہ نفلی نمازیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی اور خصوصی اہتمام کے ساتھ نہیں پڑھی۔ ان میں سے عصر کی پہلی 4 سنتیں ہیں، ان 4 نفل ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہ من صلی رحم اللہ عمران صلی اربعا قبل العصر، اللہ ایسے بندے پر رحم کر دے گا
جس نے عصر سے پہلے 4 نفل ادا کی، 4 رکعت پڑھی، تو یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اس لیے اگر وقت ہو تو پہلے پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن یہ فرض نہیں، ضروری نہیں، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی۔ تو ایک روایت میں یہ کہ یہ آپ نے یہ 4 رکھتے ہیں 2 کر کے پڑھی ہیں، تو 2 کر کے پڑھنا اور 4 اکٹھی پڑھنا یہ دونوں طرح جائز ہے، البتہ بہتر یہی ہے کہ 2 کر کے پڑھی جائیں، کیونکہ اس میں 2 کرنا پڑے گا تو 2 تشہد مل جائیں گے اور دعا استفتاح بھی دونوں میں مل جائے گی۔ نوافل اور سنتیں 2 کر کے پڑھی جائیں، تمام نوافل یعنی موقدہ اور غیر موقدہ سنتیں رات کی ہوں یا دن کی، ان کو 2 کر کے پڑھنا بہتر ہے، اور بہتر کی میں نے وجہ آپ کو بیان کر دی۔ ایک تو یہ کہ دونوں میں دعائے استفتاح مل جائے گی، دوسرا دونوں میں تشہد کے بعد دعائیں مل جائیں گی، تو اس لیے اس میں، اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب 2 علیحدہ پڑھی جائیں گی تو چاروں رکعات کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی قرات بھی پڑھنے کا موقع مل جائے گا۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں، 3 فضیلت کی وجہ ہے کہ 2 کر کے پڑھے گا، دعا استفتاح مل جائے گی، اسی طرح تشہد کی دعائیں مل جائیں گی، اور اسی طرح یعنی 2 کر کے پڑھنے کی وجہ سے انسان خیر و برکت یعنی قرآن کریم کا پڑھنا بھی اسے باقی چاروں رکعات میں قرآن کریم پڑھنے کا موقع مل جائے گا۔ اس کے بعد نوافل میں سے ایک نفل ہے مغرب کی نماز سے 2 سنتیں۔ غیر موقدہ سنتوں میں سے مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکھتے بھی ہیں، جو عہد رسالت میں ذوق شوق سے صحابہ پڑھا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام صلو قبل صلاۃ المغرب، صلو قبل صلاۃ المغرب، صلو قبل صلاۃ المغرب لمن شاء کراہیت ان یتخذ الناس فریضہ۔ تو نبی علیہ السلام 3 مرتبہ فرمایا کہ عصر کی مغرب کی نماز سے پہلے نفل پڑھا کرو، مغرب کی نماز سے پہلے 2 نفل پڑھا کرو، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، لیکن تیسری مرتبہ فرمایا لمن شاء، جو شخص چاہے وہ پڑھے، کراہیت ان یتخذ الناس فریضہ۔ آپ نے یہ لمن شاء کا لفظ اس لیے بولا تاکہ کہیں آپ نے 3 مرتبہ حکم دے رہے ہیں تو کہیں لوگ اس کو فرض نہ سمجھ لیں، تو آپ نے تیسری مرتبہ لمن شاء، جو چاہے، تو یہ کہا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ صحابہ اتنے ذوق اور شوق سے یہ سنتیں پڑھا کرتے تھے کہ باہر سے آنے والا بندہ سمجھتا شاید نماز ہو چکی ہے، شاید مغرب کی نماز کھڑی ہو چکی ہے، تو صحابہ اس قدر اہتمام کرتے تھے۔ لیکن تمام مذاہب کے اندر امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور دیگر ائمہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز سے پہلے 2 نفل پڑھے ہیں اور پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن حنفی مذہب کے اندر، حنفی فقہ کی بڑی بڑی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، حنفی مذہب کے اندر مغرب کی نماز سے پہلے نفل پڑھنے مکروہ ہیں، مغرب کی نماز کے سے پہلے 2 نفل پڑھنے مکروہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ تم امام صاحب کی بات کے پیچھے آ کر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو مکروہ قرار دے رہے ہو، جبکہ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام پڑھی ہے، صحابہ کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور آج بھی حنفی لوگ مغرب کی نماز چوں ہی اذان ختم ہوتی ہے فوراً جماعت شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ اس کا حکم دیا، صحابہ ذوق اور شوق سے پڑھتے تھے، اور آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف اپنے امام کی اندھی تقلید کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ثابت ہو جانے کے باوجود یہ سنتے نہ پڑھتے ہیں اور بلکہ اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز عشاء کی رکعات کی تعداد، عشاء کی نماز سے پہلے جو 4 رکھتے ہیں بطور سنت پڑھی جاتی ہیں، بطور نفل پڑھی جاتی ہیں، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ اگر جماعت میں کچھ وقت ہو تو مسجد میں آنے والا تحیت المسجد مسجد کے 2 نفل پڑھ سکتا ہے، اس کی بڑی تاکید ہے، تو لیکن 4 سنتیں 4 نفل پڑھنے ایک نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ تو عشاء کی نماز اصل میں ہے 4 فرض، اس کے بعد 2 سنتیں جو سنتیں موقدہ ہیں، اور اس کے بعد 1 وتر یا 3 وتر، یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ یہ مختصر سی عشاء کی نماز ہے، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو عشاء کی نماز کی 17 رکعات پڑھتی ہیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ بچیاں پڑھنی آتی تھی ترجمہ، تو ان سے ایک مطلب پوچھا بھی آپ نمازیں پڑھتے ہو؟ کہتے عشاء کی نہیں پڑھتے، باقی ساری پڑھتے ہیں۔ کیوں عشاء کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے دادو بھی نہیں پڑھتی، ماما بھی نہیں پڑھتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہت لمبی ہوتی ہے۔
اتنی لمبی کیا؟ ان کو سمجھایا بھی آپ صرف 4 فرض پڑھ لو، اس کے بعد 2 سنتے پڑھ لو، اور 1 وتر پڑھ لو یا 3 وتر پڑھ لو. ماشاء اللہ وہ سارا گھرانہ جو کئی عرصہ سے عشاء کی نماز چھوڑے ہوئے تھے مستقل طور پر، اب وہ ماشاء اللہ عشاء کی نماز بڑے اہتمام سے پڑھتے ہیں. تو ہمیشہ سنت کو اپنانے میں بڑی آسانی ہے، بڑی نرمی ہے، اور سنت سے ثابت نہیں ہے، اس کو اپنانے میں ہمیشہ تھکاوٹ ہے، وقت کا ضیاع ہے، اور لوگوں کے لیے مشقت ہے. تو اللہ ہمیں سنت کی ہی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. وتر، اس کی تعداد، وتر کی کتنی رکعتیں ہیں یہ ایک بھی پرچہ، تو اس کے بارے میں میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا پچھلے دروس میں بھی کہ یہ 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی، 5 بھی، 7 بھی، اور 9 بھی. تو یہ سارے طریقے نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ من احب ان یوتر بواحد فلیفل، یہ میں نے حدیث پہلے بھی بیان کی تھی. تو نبی علیہ السلام سے تاہم وطر کے طریقے ہیں کہ کس طریقے سے پڑھا جائے، تو اس کے بارے میں صاحب کتاب نے سب سے ذرا صحیح طریقہ وطر کا یہ لکھا کہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر لیجیے اور پھر 1 وطر الگ پڑھ لیجیے، جبکہ یہ بھی ثابت ہے. اور نبی علیہ السلام 3 اکٹھے وطر بھی پڑھتے تھے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے. جیسا کہ یہی صاحب کتاب آخر میں جا کر اسی ہیڈنگ کے آخر میں جا کر انہوں نے ذکر کیا کہ تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول 3 رکعت وطر تھا. آپ وطر کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ کافرون، اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. تو اس کا عام معمول صحابہ کتاب کہنا، یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ 3 اکٹھے پڑھنے ذرا بہتر ہے. تو بہرحال دونوں طریقے ثابت ہیں، 3 اکٹھے پڑھ لی جائیں یا 2 پہلے نفل پڑھ کے 1 وطر پڑھ لی جائے، دونوں طرح ثابت ہے. تو یہ دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو 1 وطر پڑھنا جائز ہے، زیادہ پڑھنے بھی جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جنہوں نے سابق کتاب میں ذکر کیا کہ درمیان میں تشہر بیٹھنے سے نماز مغرب سے مشابہت ہو جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب کی مشابہت سے منع فرمایا، تو یہ 3 وطر کے حوالے سے ہے. اگر درمیان میں تشہد کریں گے تو وہ اس کے مشابہ ہو جائے گی، اس لیے بہتر یہ کہ 3 اکٹھے وطر پڑھے جائیں. اسے دعائے قنوت وطر، وطر کے اندر کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ حضرت حسن بن علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات اس مقصد کے لیے سکھائے کہ میں نے وطروں میں پڑھا کروں. تو اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، مجھے ہدایت یافتہ بنا دے، فی من ان لوگوں میں جن کو تو ہدایت دیتا ہے، وعافنی اور مجھے عافیت عطا فرما، فی من ان لوگوں میں سے جن کو تو عافیت عطا کرتا ہے، وتولنی اور مجھے دوست بنا لے اپنا، فی من ان لوگوں میں سے تولیت جن کو تو اپنا دوست بناتا ہے، وبارک لی فی ما آتیت اور برکت ڈال دے میرے لیے، فی ما ان چیزوں میں آتیت جو تو اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، واقعی اور مجھے بچا لے شر ما ہر اس چیز کے شر سے قضیت جس کا تو فیصلہ فرما دے، فإنک تقضی بس بے شک تو ہی فیصلہ کرتا ہے، ولا یقضى علیک لیکن تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. یعنی ہر چیز کا فیصلہ اللہ کرتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ کے خلاف ساری مخلوقات مل کے کوئی فیصلہ کر دیں اور اللہ کو ماننا پڑے، تو ایسا نہیں ہوا. تو اس لیے فرمایا کہ فإنک تقضی ولا یقضى علیک. یہ دعا میرا خیال پہلے آپ نے ذکر نہیں کی سامنے، تو میں دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں. اللہم اہدنی، اللہ مجھے ہدایت دے دے ان لوگوں میں جن کو تو ہدایت دیتا ہے، اور مجھے عافیت عطا فرما ان لوگوں میں جن کو تو عافیت بخشتا ہے، اور مجھے اپنا دوست بنا لے ان لوگوں میں جن کو تو اپنا دوست بناتا ہے، اور میرے یہ برکت ڈال دے ہر اس چیز میں جو تو مجھے عطا کرے، اور مجھے بچا لے شر ما قضیت ہر اس چیز کے شر کے جس کا تو فیصلہ فرمائے، فإنک تقضی پس بے شک تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے، ولا یقضى علیک اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. انہ لا یذل، شان یہ ہے بلا شبہ، لا یذل من والد نہیں ذلیل ہو سکتا جس کو تو دوست بنا لے، اے اللہ جس کا تو دوست بن جائے وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا. ولا یعز من عادیت اور
نہ ہی عزت پا سکتا ہے وہ آدمی آدئی تھا جس کا تو دشمن بن جائے۔ تو یہاں تک یہ دعا ہے۔ البتہ بعض اہل علم نے مختلف روایات کو ملا کر تو تبارک ربنا وتعالیت یہ کلمات کے بعد نستغفرک ونتوب الیک کے الفاظ بھی بعض نے ذکر کیے ہیں، لیکن تبارک ربنا وتعالیت تک یہ دعا صحیح سندوں سے ثابت ہے۔ تو تبارک ببرکت ہے ہمارے پروردگار، وتعالیت اور تو بڑا بلند و بالا ہے، اور آخر میں درود شریف پڑھنا یہ سنن نسائی کے الفاظ میں موجود ہے۔ وصلی اللہ علی النبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل ہوں۔ تو وطر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلی رکعت پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی دعا استفتاح کے بعد، اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے سورہ اعلیٰ پڑھی، پوری رکعت مکمل کی، سیدھے کھڑے ہو کر دوسری رکعت شروع کی، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھی، پھر رکوع میں چلے گئے، پھر سجدہ کیا، دو سجدے کرنے کے بعد پھر کھڑے ہو گئے، تشہد نہیں بیٹھے، پھر آپ نے تیسری رکعت سورہ ایک فاتحہ پڑھی، پھر سورہ اخلاص پڑھی، اور پھر رکوع میں جانے سے پہلے چاہے تو ہاتھ اٹھا کر چاہے بغیر ہاتھ اٹھائے ہاتھ باندھے ہی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ راجع اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ رکوع سے پہلے اس کو پڑھا جائے، باقی رکوع کے بعد بھی پڑھنا جائز ہے، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ رکوع سے پہلے پڑھا جائے، جیسے کہ دیگر بہت سی روایات سے یہ بات ثابت ہے، جیسے کہ مصنف ابن شیبہ کی روایت بھی ہے۔ تو اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ قنوت وطر یہ رکوع سے پہلے ہاتھ باندھے ہوئے یا ہاتھ اٹھا کر دعا کی شکل سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، اس طرح سے پڑھنا دونوں طرح ثابت ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے سنن نسائی کی روایت میں یہ درود بھی ثابت ہے، تو یہ مکمل دعا پڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ مثال کے طور پر وطر پڑھے، جلدی میں وطروں کی دعا بھول گیا تو وطر ہو جائیں گے اور اس پر سجدہ صاحب نہیں ہوگا۔ اگر اس نے بھول کر دعائے قنوت نہ پڑھ سکا، بھول گیا، تو بھولنے والے پر سجدہ صاحب نہیں ہوگا، وہ یہ بھولنا اس کے لیے معافی ہوگی اور اس کے وطر ہو جائیں گے۔ البتہ جسے وطروں کی دعا نہیں آتی وہ ایک ایک جملہ کر کے، جیسے اللہم اہدنی فی من ہدیت، اسے یاد کرے اور اتنا ہی رکوع سے پہلے دعا مانگ لے، پھر اگلا جملہ، پھر اگلا جملہ، آہستہ آہستہ اپنی دعا کو مکمل کرے۔ نبی علیہ السلام جب وطروں کی نماز سے فارغ ہوتے، سلام پھیرتے، تو آپ بلند آواز سے 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان الملک القدوس، تو یہ کلمات آپ پڑھا کرتے تھے۔ تو آخری مرتبہ لمبا کر کے پڑھتے سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح، تو یہ کلمات آپ پڑھتے تو دعائے قنوت وطر رکوع سے قبل پڑھی جائے۔ یہ اب مسئلہ ذکر کر رہے ہیں جو پہلے ہم نے بات کر دی، کہ دعائے قنوت جو وطر کی آخر میں پڑھی جاتی ہے وہ رکوع سے قبل ہے۔ صاحب میراد نے بھی اسے ہی راجع قرار دیے، تو میں نے آپ کو پہلے ذکر کر دیا ہے کہ رکوع سے پہلے پڑھنا راجع ہے، البتہ رکوع کے بعد پڑھنا جائز ہے۔ قنوت وطر میں ہاتھ اٹھانا اور نہ اٹھانا دونوں جائز ہیں۔ قنوت وطر میں ہاتھ اٹھانے کی صراحت نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، یعنی منقول نہیں ہے، تاہم قنوت نازلہ پر قیاس کر کے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کے اندر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے، اور اسی طرح دعا کے آداب میں بھی شامل ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہیے۔ یہ سب مجموعی روایات کو سامنے رکھ کر علماء نے استدلال کیا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر لی جائے، دعا قنوت پڑھ لی جائے، یہ بھی جائز ہے، اور ہاتھ چھوڑ کر یہ بھی جائز ہے۔ تو البتہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بغیر ہاتھ اٹھائے دعائے قنوت پڑھ لے تب بھی جائز ہے، لیکن اس کے لیے دوبارہ تکبیر کہہ کر ہاتھ اٹھانا اور پھر ہاتھ باندھ کر دعائے قنوت پڑھنا بلا ثبوت ہے، جیسے کہ بعض لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ ثابت نہیں ہے۔ آگے بیمار کی نماز کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کانت بی بواسیر فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ، مجھے بواسیر کے مرض تھی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے حوالے سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ صلی قائما،
کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنبٍ۔ تو آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھو، اگر بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں تو لیٹ کر پڑھ لو، وگرنہ اس کی بھی طاقت نہیں تو پھر فَأَوْمِ ایمان، تو پھر اشارہ کر لو، وَجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ، تو اپنے سجدے کو رکوع سے زیادہ جھکا ہوا بنا لو۔ تو اس لیے بیٹھ کر جس طرح سے بیٹھنا آسان ہو نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ نبی علیہ السلام نے چوکڑی مار کر سے آلتی پالتی کی حالت کہتے ہیں، نبی علیہ السلام نے آلتی پالتی کی حالت میں نماز پڑھی ہے جب آپ اپنے خچر سے گرے تھے اور آپ کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ تو اس لیے بیٹھ کر بیمار آدمی جیسے مرضی نماز پڑھتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھے جو شخص بغیر عذر کے بغیر تکلیف کے بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو آپ میں صلاۃ القائد علی النصف من صلاۃ القائم، تو بیٹھنے والے کی نماز کا آدھا ثواب ہوگا بنسبت کھڑے ہونے والے کے۔ تو اس لیے بلا عذر جو بندہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اس کو آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح ایک بات یاد آئی کہ حنفی مذہب کے اندر ہر فرضی نماز کے بعد 2 نفل یہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ اب پہلی بات تو نفلی عبادت وہ ہوتی ہے جو مقرر نہ ہو۔ اب انہوں نے فرضی نماز کے بعد 2 نفل مقرر کر لیے اور پھر اس مقرر بھی ایسے کیے کہ اس کو بیٹھ کر ادا کرتے ہیں۔ اب غیر مقرر چیز کو مقرر کر لینا یہ بھی بدعت ہے اور گمراہی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام سے ہر فرضی نماز کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح پھر صحت مند تندرست آدمی بیٹھ کے پڑھے تو اسے تو ویسے ہی آدھا ثواب ملتا ہے، اور ثواب آدھا ملنا تھا اور سنت کی مخالفت کی تو آدھا بھی گیا۔ تو اس لیے ہر فرضی نماز کے بعد 2 نفل کا اہتمام کرنا یہ نبی علیہ السلام سے نہ صحابہ سے کسی سے بھی ایسا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے عبادت وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے۔ اگر بندہ لیٹے ہوئے بھی حرکت نہیں کر سکتا تو پھر اسے چاہیے کہ آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھے۔ اگر اعضاء حرکت نہیں کر سکتے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول فرما لیں گے۔ اس کے بعد ہماری نماز استخارہ۔ استخارہ یستخیر، استخارہ تو ان کا مطلب ہوتا ہے خیر طلب کرنا۔ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے خیر طلب کرنا۔ اب اس نام سے ہی ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جس کو خیر چاہیے وہی اپنے لیے استخارہ کرے۔ اب یہ پیر صاحب سے استخارہ کیا جا رہا ہے، امام مسجد سے استخارہ کروایا جا رہا ہے، خطیب صاحب سے کروایا جا رہا ہے، اپنے کسی استاد سے کروایا جا رہا ہے، کسی بزرگ دادی سے کروایا جا رہا ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ اب دیکھیں خیر آپ کو چاہیے اور آپ کہیں یار اللہ سے میرے لیے خیر مانگو یا اللہ سے میرے لیے مشورہ کرو، بھائی ضرورت تمہیں خود ہے، تم خود اللہ سے مشورہ کرو، اللہ سے خیر طلب کرو۔ تو اس لیے جس کو استخارہ یستخیر، استخارت ان کا مطلب ہے خیر چاہنا، خیر مانگنا۔ اب ضرورت آپ کو ہے اور آپ کسی اور سے کروا رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہی نماز کے اس نام سے ہی بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ اسی طرح استخارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی مباح کام کرنا ہے تو اس کے بارے میں استخارہ کیا جائے گا۔ ایک کام جائز ہے، کرنا بھی ٹھیک ہے، نہ کرنا بھی ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں استخارہ کیا جاتا ہے۔ فرضوں کے بارے میں استخارہ نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ مثال کے طور پر آپ نے فجر کی نماز کل پڑھنی ہے، اب بھی میں استخارہ کروں میں کروں کہ نہ کروں، پڑھوں کہ نہ پڑھوں، تو یہ بات غلط ہے۔ فرض واجب کے بارے میں استخارہ نہیں ہوتا۔ استخارہ اس چیز کے بارے میں ہوتا ہے جس میں آپ کے لیے دونوں صورتیں برابر ہوتی ہیں، کرو یہ بھی ٹھیک ہے، نہ کرو پھر بھی ٹھیک ہے۔ تو اس لیے پہلی بات تو استخارہ خود کرنا چاہیے۔ دوسری بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ استخارے کا مطلب یہ ہے کہ جو مباح کام ہے، جائز کام ہے، آپ کی دنیا ضرورت ہے، تو اس کے اندر جو نیکی کے کاموں میں، بعض میں نے تو یہاں تک ذکر کیا کہ خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں استخارہ کرنا نہیں چاہیے، نہ کرو۔
استخارے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس لیے افعال خیر میں استخارے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس میں آپ کے لیے دونوں جان برابر، مثلا یہ ایک تو آپ اللہ سے مشورہ کر رہے ہیں، آپ ایک بار نکاح کرنا چاہتے ہیں، اب آپ کو پتہ نہیں کہ بہتر ہے یا نہیں، تو اللہ سے آپ مشورہ کر رہے ہیں، اور یہ ثابت ہے کہ آپ کہ ما ندیم من استخار من اللہ، جس نے اللہ سے مشورہ کیا، اللہ سے استخارہ کیا، وہ کبھی ندامت نہیں اٹھائے گا، وہ کبھی شرمندہ اور ندامت نہیں اٹھائے گا۔ تو اس میں بات یاد رکھیں، اگر آپ نے استخارہ کر کے کوئی معاملہ کی طے کیا اور پھر بھی اس معاملے کے اندر آپ کو کوئی تکلیف پہنچی، یا وہ معاملہ صحیح نہ ہو سکا، یا اس میں آپ کو نقصان پہنچ گیا، یا وہ رشتہ آپ کے لیے صحیح ثابت نہیں ہوا، تو اس میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے استخارہ کیا تھا پھر بھی پتہ نہیں کیوں ایسا ہو گیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں۔ پھر ہمارے لیے استخارے کے بعد دوسرا اللہ تعالیٰ کا جو فریضہ ہے وہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ کی منشا اسی میں تھی، اللہ اسی طرح ہی میرے لیے پسند کرتے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دنیا کے اندر مومن کے لیے کوئی بھی جو تکلیف ہے وہ بظاہر دیکھنے میں تکلیف ہے، حقیقت کے اندر وہ تکلیف نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، دنیا کے اندر مومن کے لیے دنیا کے اندر کوئی بھی جو تکلیف، پریشانی، گھبراہٹ، آفت، مصیبت، بلا، فتنہ، آزمائش جو بھی ہے وہ بظاہر دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن جو اس کے پیچھے بہت سی خیر اللہ نے رکھی ہوتی ہے دنیا اور آخرت میں، حقیقت کے اندر وہ تکلیف نہیں ہوتی۔ تو یہ بات بھی ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ رات کو دعا استخارہ پڑھ کے تو پھر کسی سے بات نہیں کرتے اور سو جاتی ہیں کہ رات کو مجھے الہام ہوگا یا مجھے خواب آئے گا، تو یہ بات بھی نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، نہ کوئی ایسا طریقہ ثابت ہے، نہ کوئی ایسی چیز ثابت ہے۔ تو استخارے کا مطلب ہے خیر طلب کرنا، اس کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کہیں رشتہ کرنا ہے یا کوئی کاروبار کرنا ہے یا کوئی معاملہ طے کرنا ہے، تو اس کے بارے میں جب بھی آپ کو وقت ملے آپ 2 رکعت نماز ادا کریں، اور تشہد کے اندر یا 2 رکعت نماز مکمل کرنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اس کے بعد پھر یہ دعا استخارہ پڑھیں اور اللہ سے دعا کر لیں۔ اور چاہے ان کلمات پر ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی، اس کلمات پر بندہ اپنی چیز کا نام لے کہ اللہ ہم فلاں جگہ نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو آسانی فرما دے، اگر بہتر نہیں تو اللہ ہمارا دل وہاں سے پھیر دے۔ تو یہاں اپنی حاجت کا نام لے لے، اگر یہاں نام نہیں لے سکتا تو پوری دعا پڑھنے کے بعد بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ جو ہمارے لیے بہتر ہے اس کے لیے راستے ہموار کر دے اور آسانیاں فرما دے، اور جو ہمارے دین دنیا کے لیے بہتر نہیں ہے اے اللہ ہمارا دل اس سے پھیر دے اور ہمیں اس سے محفوظ فرما دے۔ اور یہ کلمہ، یہ دعا بار بار یہ عمل کرتا رہے حتیٰ کہ کسی ایک چیز پر اسے یقین حاصل ہو جائے، دل ایک چیز پر مطمئن ہو جائے، یا پھر اس کام کو کر گزرنے پر کرتا رہے کہ جو کام بہتر ہوگا اللہ اس کے لیے آسانیاں فرما دے گا، جو بہتر نہیں ہوگا اللہ اس کے لیے خود بخود رکاوٹیں پیدا فرما دے گا۔ تو یہ استخارے کا طریقہ ہے۔ ہاں اگر مثال کے طور پر ویسے ایک بندہ استخارہ کرتا رہتا ہے، خواب میں اللہ نے کوئی اسے اشارہ فرما دیا تو یہ علیحدہ بات ہے، لیکن دعا استخارہ رات کو ہی پڑھنا اور پھر خواب کی نیت سے سو جانا، ایسا نبی علیہ السلام سے صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اور جو ثابت نہیں ہے اس کو ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اس دعا کے آپ کلمات کا ترجمہ پڑھ سن لیں۔ اے اللہ بے شک میں تم سے خیر چاہتا ہوں، خیر طلب کر رہا ہوں تیرے علم کے ذریعے، کیونکہ اللہ کے علم میں غلطی نہیں ہے، ہمارے علم میں غلطی ہے، تو اللہ میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، وہ استقدیرو کا، اور میں تیری قدرت مانگتا ہوں، طاقت مانگتا ہوں تجھ سے، بھی قدرتی کا تیری طاقت کے ذریعے، کیونکہ ہر چیز پر تیری قدرت ہے، میری کسی چیز پر قدرت نہیں ہے۔ وہ اسالو کا، اور میں تم سے سوال کرتا ہوں، من فضلک العظیم، تیرے عظیم فضل کا، کہ اللہ میں تیرا فضل چاہتا ہوں، یہ میں کاروبار یا یہ رشتہ یا یہ معاملہ طے کر رہا ہوں تو اللہ میں تیرے فضل کا محتاج ہوں۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ، بس بے شک تو طاقت رکھتا ہے، تو قدرت رکھتا ہے، وَلَا أَقْدِرُ، اور میں تو کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ وَتَعْلَمُ، اور اللہ تو جانتا ہے خیر شر کو، ظاہر باطن کو تو جانتا ہے، وَلَا أَعْلَمُ، اور میں نہیں جانتا۔ کیوں تو جانتا ہے؟ کیوں؟ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوب، کیونکہ تو غیب کو، تمام غیب کو جاننے والا، تمام خوب غیب کو جان، تو خوب غیب کو جاننے والا ہے۔
اے اللہ ان کن تعلم، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ بے شک یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے، میرے دین میں اور میری ذریعہ معاش میں اور میری آخرت کے معاملے میں، میرے انجام کے لیے اگر بہتر ہے تو فق در ہولی، اس کو میرے لیے مقدر بنا دے، وہ یسر ہولی، اور اس کو میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی، آسان بھی کر دے، ثم بارک لی فیہ، اور پھر اس کام میں میرے اللہ برکت بھی پیدا فرما دے، وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ، اور اللہ اگر تو جانتا کہ یہ معاملہ میرے لیے برا ہے، شر لی میرے لیے برا ہے، فی دینی میرے دین میں، وہ معاشی اور میرے ذریعہ معاش میں، میرے روزگار میں، وہ عاقبت امری اور میرے معاملے کے انجام میں، انجام کے اعتبار سے اگر یہ معاملہ برا ہے تو فصرف ہو، اے اللہ اس معاملے کو پھیر دے، انی مجھ سے، وصرفنی اور مجھے بھی پھیر دے، انہو اس سے، وقدر لی الخیر اور میرے لیے مقدر کر دے بھلائی کو، جحیث کانا جہاں بھی وہ بھلائی ہے، اے اللہ جہاں بھی میرے لیے بھلائی ہے اس بھلائی کو میرے لیے مقدر کر دے، ثم ارضینی بھی، اور پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دینا۔ کئی مرتبہ اللہ انسان کے مقدر میں خیر کرتا ہے اور انسان کو سمجھ نہیں آتی، وہ ظاہر کہتا ہے یار یہ اچھا نہیں ہو رہا، تو وہ بندہ اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ میرے لیے جو خیر ہے اس کو مقدر کر دے اور اس خیر پر مجھے راضی بھی کر دے، کہ اللہ میں نے یہاں نکاح تو کر لیا ہے، مجھے خیر نظر نہیں آ رہی، لیکن اللہ تو مجھے اس پر راضی کر دے اور میرے لیے خیر بنا دے۔ تو یہ دونوں طریقے ثابت ہیں، البتہ آپ نبی علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں اللہ ہمیں اس طرح سے دعا استخارہ اس قدر اہتمام سے ہمیں یاد کرایا کرتے تھے جیسے قرآن کریم کی کوئی صورت یاد کرائی جاتی ہے، تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے معاملات میں اللہ رب العزت سے مشورہ کرتے رہنا چاہیے۔ اگر نماز حاجت ہے تو صلاۃ الحاجہ کے حوالے سے نبی علیہ السلام سے کوئی روایت ثابت نہیں ہے، اس لیے ایسا کام کرنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد ہے نماز جنازہ۔ نماز جنازہ ایک لفظ ہوتا ہے جنازہ، جیم کے اوپر زبر، اور ایک ہوتا ہے جنازہ، جیم کے نیچے زیر۔ اگر جیم کے اوپر زبر ہو جنازہ تو اس سے مراد ہے میت، اور اگر جیم کے نیچے زیر ہو تو اس سے مراد ہے وہ چارپائی جس پر میت کو رکھا جاتا ہے۔ جیم کے اوپر زبر ہو تو اس کے مطلب میت، اور جیم کے نیچے زیر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چارپائی جس پر میت کو رکھا جاتا ہے۔ تو تو یہاں نماز جنازہ کے حوالے سے نماز جنازہ یہ وہ نماز ہے جس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا اور یہ کھڑے کھڑے ہی پڑھی جاتی ہے، اس لیے یہ واحد نماز ہے جو قبرستان میں پڑھنی جائز ہے، یہ واحد نماز ہے جو قبرستان میں پڑھنا جائز ہے، یہ واحد وہ نماز ہے جو قبرستان میں پڑھنا جائز ہے، جیسے کہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی مسجد میں ایک عورت صفائی کیا کرتی تھی تو بیمار ہوگی، آپ نے فرمایا کہ اگر یہ فوت ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا۔ رات کے پچھلے پہر وہ فوت ہوئی، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند سے آپ کو بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا تو اپنی بیویوں کو بلا کر اسے غسل وغیرہ دیا، کفن وغیرہ پہنایا اور راتی طریقے میں اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا تو صحابہ نے خبر دی، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھ کے اسے دفنا دیا، تو آپ نے فرمایا دلونی علی قبریہا، مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ، تو آپ نے اس کی قبر پر کھڑے ہوئے اور صحابہ کی اپنے پیچھے صفیں بنائیں اور آپ نے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ تو اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز جنازہ قبرستان میں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن قبرستان میں یا وہ جگہ جہاں کوئی قبر ہو وہاں وہ نماز جو رکوع اور سجدے والی ہو وہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہ نماز 4 تکبیرات سے پڑھی جاتی ہے۔ پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کہنے کے بعد حمد و ثنا سورہ فاتحہ کو ایک سورت پڑھی جاتی ہے۔ یہ صحابہ کتاب نے حمد و ثنا کا لکھا ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ صحابہ کرام سے واضح ثابت ہے کہ نماز جنازہ کے اندر حمد و ثنا دعا استفتاح نہیں پڑھی جاتی، صرف اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر اللہ اکبر کہنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی
اور اس کے ساتھ کوئی صورت پڑھی جائے گی، اور حمد و ثنا پڑھنا نماز جنازہ کے اندر یہ ثابت نہیں ہے۔ دوسری، تکبیر کے بعد امام اور مقتدی درود ابراہیمی پڑھیں گے، یعنی جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آخر تک، تو یہ پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہا جائے گا، تکبیر کہی جائے گی تو پہلی تکبیر کے ساتھ بھی ہاتھ اٹھائے جائیں گے، دوسری تکبیر کے ساتھ بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور پھر ہاتھ سینے پر باندھ لیے جائیں گے، پھر تیسری تکبیر کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور پھر سینے پر ہاتھ باندھ کر میت کے لیے بخشش کی دعائیں پڑھی جائیں گی۔ اگر دعائیں آتی ہیں تو خود پڑھنی چاہیے، اگر دعائیں نہیں پڑھی جاتی پڑھ سکتے تو پھر امام اگر اونچی آواز سے نماز پڑھائے جنازہ تو پھر مقتدی کو پیچھے آمین کہہ کے دعا میں شریک ہو جانا چاہیے۔ اس لیے نماز جنازہ سری پڑھنا بھی ثابت ہے اور جہری پڑھنا بھی ثابت ہے، جیسا کہ اوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ایک ساتھی کی نماز جنازہ پڑھی اور اس پر آپ نے یہ دعائیں پڑھی، تو میں نے کہا کاش اس میت کی جگہ میں ہوتا کہ اللہ کے رسول میرے لیے یہ دعائیں پڑھتے۔ تو اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اونچی دعائیں پڑھی تھیں، اس صحابی کو پتہ چلا کہ آپ نے یہ دعائیں پڑھی ہیں۔ تو نماز جنازہ اونچی آواز سے پڑھنا، جہری پڑھنا یہ بھی ثابت ہے، اور خاموشی سے پڑھنا یہ بھی جائز ہے، ثابت ہے۔ البتہ ہمارے علاقے میں بر صغیر میں چونکہ اکثر لوگ دعاؤں سے ناآشنا ہوتے ہیں، دعائیں نہیں آتی، اس لیے بہتر یہ کہ امام اونچی آواز سے دعائیں پڑھے اور باقیوں کو کہہ دے کہ وہ ساتھ ساتھ آمین کہہ دے مقتدی، تاکہ وہ دعا میں شریک ہو سکیں۔ تو پہلی دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، کہ اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو بھی، ہمارے فوت شدگان کو، ہمارے جو یہاں حاضر ہیں ان کو بھی، اور جو یہاں نماز میں حاضر نہیں ہیں ان کو بھی، اور جو ہمارے چھوٹے ہیں ان کو بھی معاف کر دے، ہمارے جو بڑے ہیں ان کو بھی معاف کر دے، جو ہمارے مرد ہیں ان کو بھی معاف کر دے، اور جو ہماری عورتیں ان کو بھی معاف کر دے۔ اے اللہ جسے تو زندہ رکھے ہم میں سے، تو اللہ اسے اسلام پر زندہ رکھنا، اور جس کو تو ہم میں سے کسی کو فوت کرے اسے ایمان پر فوت کرنا۔ اے اللہ لا تحرمنا اجرہ، اے اللہ تو ہمیں اس مرنے والے کے اجر سے محروم نہ کرنا، اس کی مرنے پر جو ہم نے صبر کیا ہمیں اس پر اجر عطا فرمانا۔ ولا تذلنا بعد، اور اس کے مرنے کے بعد، اس کے دنیا سے جانے کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر دینا کہ ہم بے صبرے ہو جائیں یا وویلا کریں، شریعت کی حدوں کو پامال کر دیں، تو اللہ ہمیں گمراہی سے بچا کے رکھو۔ تو یہ دعا نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح دوسری دعا اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم کر دے، اس کو عافیت عطا فرما، اس کو معاف کر دے اور اس کی مہمانی کو عزت والا بنا دے، وسع مدخلہ، اور اس کی قبر کو، اس کے داخل ہونے والی جگہ یعنی اس کی قبر کو وسیع کر دے، اور اس کو دھو ڈال پانی سے، اولوں سے اور برف سے، اور اس کو پاک کر دے، صاف کر دے گناہوں سے، غلطیوں سے، جیسے پاک کیا جاتا ہے سفید کپڑا میل کچیل سے، اور اللہ اس کے لیے بدل ڈال گھر جو اس کے گھر سے بہتر ہو، اور ایسے گھر والے جو اس کے گھر والوں سے بہتر ہوں، اور ایسی بیوی جو اس کی بیوی سے ذرا بہتر ہو، اور اس کو جنت میں داخل کر دے، یعنی اور اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لے، واقعی ہی، اور اس کو بچا لے فتنۃ القبر، قبر کے فتنے سے، یعنی قبر کے سوالوں میں جو قبر کا آزمائش ہے قبر کی، وہ عذاب النار اور آگ کے عذاب سے اس کو بچا لے۔ تو یہ پڑھنا چاہیے۔ البتہ اگر جس کی نماز جنازہ آپ پڑھ رہے ہیں تو اگر وہ عورت ہے تو پھر اللہم اغفر لہو کی جگہ اللہم اغفر لہا ورحمہا مونس کی ضمیریں لگانی چاہیے، اور یہی بہتر ہے۔ البتہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جس طرح سے دعائیں ثابت ہیں اسی طرح ہی پڑھنی چاہیے، تو البتہ یہ ان کا ایک یعنی کہ سوچ ہے، جبکہ راجح یہی ہے کہ جس طرح کی نماز جن کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے ان کے لحاظ سے ہی دعائیں بدلی جائیں گی۔ اس طرح اگر زیادہ افراد ہیں تو اللہم اغفر لہم ورحمہم وعافہم واعف عنہم بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ البتہ بچے کی نماز جنازہ کی دعا میں اللہم اجعلہ لنا سلفا وفارتا واجرا، اور بعض بار میں اللہم اجعلہ لنا سلفا وفارتا وذخرا واجرا، یہ کلمات بھی ثابت ہیں۔ اللہم اجعلہ لنا، کہ اللہ اس کو ہمارے لیے پیش رو، سلف کہتے ہیں جو آگے آگے چلنے والا، جیسے عربوں کے اندر جب کوئی قافلہ جاتا تو
تو قافلے سے آگے کچھ افراد، ایک یا دو بندے آگے آگے جاتے قافلے سے، جو قافلے کے لیے پانی اور پڑاؤ کی جگہ ڈھونڈتے کہ جہاں پانی کہاں ہے تاکہ وہاں پڑاؤ ڈال سکیں۔ تو سلف کہتے ہیں جو ہمارے لیے ہم سے پہلے جنت میں جا کر ہمارے لیے جگہ سنبھالے گا۔ وفارتن، اور میر سامان یعنی ہمارا جو امیر کارواں ہے، اللہ اس کو ہمارا بنا دے، پیش رو بنا دے۔ وہ اجرن، ہمارا لیے باعث اجر بنا دے اس بچے کو۔ تو یہ کلمات پڑھنے چاہیے بچے کی۔ اور بعض روایت میں ہے کہ اللہ مجعلنا سلفا وفارتن وذخرا و اجرا کی کلمات بھی ثابت ہیں۔ اور بعض میں روایت کہ اللہ مجعلنا سلفا وفارتن وجعلوا فی کفالت ابراہیم، تو اس طرح کی دعائیں بھی ثابت ہیں۔ تو یہ بھی کلمات ثابت ہیں۔ میت کو قبر میں اتارتے وقت کی دعا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ میت کو قبر میں اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ میت کے سر کو قبر کے پاؤں کی طرف رکھا جائے، اس کی چارپائی کو، میت کی چارپائی قبر کے پاؤں کی جانب رکھنی چاہیے، اور میت کو پھر پاؤں کی قبر کے پاؤں والی جانب سے قبر میں اتارنا چاہیے، اور پہلے سر اور پھر پاؤں نیچے اتارنے چاہیے۔ یہ قبر میں اتارنے کا مصنون طریقہ ہے۔ آج کل ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، قبلہ سمت میں دائیں پہلوں کی جانب چارپائی رکھی جاتی ہے اور ادھر سے ہی میت کو نیچے اتار دیتا ہے۔ حالانکہ صحیح طریقہ مصنون یہ ہے کہ قبر کے پاؤں والی جانب میں میت کی چارپائی لمبائی کے رخ رکھی جائے، اور پھر وہاں سے اٹھا کر میت کو قبر میں اتار دی جائے۔ بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ کلمات پڑھنی چاہیے۔ اور اس کے بعد جب اس کے لیے دعائیں کی جائیں تو اس میں اللہم ثبتہ بالقول الثابت، یہ کلمات نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں، یہ پڑھنے چاہیے۔ قبروں کی زیارت کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے یہ دعا بیان کی ہے کہ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو اہل دیار، اے گھروں والو، من المؤمنین والمسلمین، مومنوں اور مسلمانوں میں سے، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، ہم اللہ سے تمہارے لیے اور اپنے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ تو یہ دعائیں تھیں میت کے حوالے سے اور قبرستان میں جانے کے حوالے سے۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، باقی آگے مصنون دعائیں ہیں وہ پھر کبھی اگر اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ وہ پھر پڑھ لیں گے۔ ٹائم اب تھوڑا ہے ہمارے پاس۔ سوال پہلا کہ سفر کی نماز کے بارے میں بتا دیں، عورت ماں کے گھر جا کر کون سی نماز پڑھے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو عورت کی پراپرٹی جائیداد والدین کے سے ابھی نہیں ملی تو وہ بھی اس کا بھی گھر ہے، تو وہاں جا کر پوری نماز پڑھ سکتی ہے۔ لیکن اگر والدین کی طرف سے اسے حصہ مل چکا ہے اور اس کا خاوند کسی اور شہر میں رہائش پذیر ہے، مقیم ہے، تو اس سے خاوند کا گھر ہی اس کا گھر ہے اور اسے وہاں پوری پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جہاں کہیں جائے تو اسے نماز جو ہے پوری نہیں، قصر ادا کرنی چاہیے۔ نمازوں کی رکعات فرض، سنت اور نفل بیان کر دیں۔ یہ تو جو پیچھے ہم نے سبق میں پڑھ لیا ہے کہ فرض کی رکعات یعنی 2 فجر کے فرض ہیں، 4 ظہر کے ہیں، 4 عصر کے ہیں، اور 3 مغرب کے ہیں، اور 4 عشاء کی نماز کے ہیں۔ سنت 12 سنتیں موقدہ ہیں جن کا نبی نے اہتمام کیا، ہمیں عشقی سے پڑھی ہیں تو ہمیں بھی پڑھنی چاہیے۔ اور وہ 12 اس طرح سے ہیں کہ 2 فجر کی، 4 ظہر سے پہلے 6، 2 ظہر کے بعد 8، 2 مغرب کے بعد 10، اور 2 عشاء کے بعد 12۔ نماز میں 2 سجدوں کے درمیان اور سلام کے وقت نظریں کہاں ہوتی ہیں؟ نماز میں 2 سجدوں کے درمیان جو نگاہ ہے وہ سجدے کی جگہ سے آگے نہیں تجاوز کرنی چاہیے۔ اور دوسرا رہا مسئلہ کہ جب آپ حالت تشہد میں ہوں تو پھر جس طرف انگلی کا اشارہ ہے انگلی کے اشارے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ تشہد کی حالت میں یا 2 سجدوں کے درمیان بھی اگر آپ بیٹھے ہیں تو جہاں انگلی کا اشارہ ہے انگلی کے اشارے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ البتہ سلام پھیرتے وقت جب آپ دائیں طرف دیکھیں تو آپ کی نظریں بھی دائیں سمت کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ دائیں والے اپنے دائیں کندھے کی طرف دیکھنا یا جو پاس دائیں طرف بیٹھا اس کے کندھے کی طرف دیکھنا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ دائیں طرف نگاہ کرنی چاہیے، دائیں اطراف کے لوگوں کی طرف۔ اسی طرح بائیں طرف بھی آپ کی پوری نظر کو پھیرنا چاہیے۔
تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب سلام پھیرتے تو آپ کے رخسار مبارک کی سفیدی ہمیں نظر آتی تھی۔ نبی علیہ السلام جب سلام پھیرتے تو آپ کے یعنی آپ اس طرح سے اتنا اپنا منہ مبارک موڑتے تھے کہ پیچھے صحابہ کو آپ کی جو رخسار مبارک کی سفیدی نظر آتی تھی۔ اگر کسی انسان سے ایک گناہ بار بار ہو اور وہ ابھی مانگ لے اور پھر وہی گناہ کرے، کوشش بھی کرے لیکن نہ چھوڑ سکے، تو وہ اپنے اس گناہ کو کیسے چھوڑے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک گناہ بار بار کر رہا ہے اور اس سے معافی مانگ رہا ہے اور پھر وہی گناہ کر رہا ہے، یہ بات سمجھ لیں کہ اس نے استغفار تو کیا لیکن توبہ نہیں کی، کیونکہ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے زبان سے بھی معافی مانگے اور اپنے اعضاء اپنے فعل سے بھی اس پر عمل کر کے دکھائے۔ اگر آپ صرف منہ سے کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، میں نہیں اب کروں گی یا میں نہیں اب کروں گا، تو یہ آپ نے استغفار کیا ہے، معافی مانگی ہے۔ لیکن جو توبہ ہے، توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اعضاء سے اپنے جسم کے ساتھ بھی اس طرح کر کے دکھائیں۔ اور اس کے لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی۔ ایک بندے نے آ کر ان سے سوال کیا کہ میں مسلسل ایک گناہ کے اندر مبتلا ہوں اور توبہ بھی کرتا ہوں لیکن میری توبہ پکی نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی انسان گناہ کو چھوڑے اپنے کسی دنیاوی نقصان کے لیے بچنے کے لیے، یا رزق میں تنگی ہو جائے گی، ان لوگوں کے سامنے شرمندگی ہوگی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا، یا صحت خراب ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں کی ہوئی توبہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ توبہ کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی جائے اور اللہ سے ڈر کے کی جائے، اور جس وقت توبہ کی جا رہی ہے دل و دماغ کے 100ویں حصے میں بھی ایسا شکوک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ چلو اگر موقع ملا تو پھر کر لیں گے۔ اگر ایسی کوئی چیز دل میں پائی جاتی ہے تو وہ توبہ نہیں ہوگی۔ اور توبہ کے لیے یہ ہے کہ آپ جو لوگ، جو چیز، جو جگہ بار بار آپ کو اس گناہ کی طرف دھکیلنے والی ہے اس کو چھوڑیں، تو پھر آپ کی توبہ پختہ ہوگی۔ مگر نہ صرف آپ استغفار کر رہے ہیں، توبہ نہیں کر رہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کے اندر جہنمی لوگوں کا یہ وصف بیان کیا ہے، وَقَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، کہ جہنمی لوگ بڑے بڑے گناہوں پر مصر رہتے تھے۔ گناہوں پر مصر رہنا یہ جہنمی لوگوں کی علامت ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ کیا فرض نماز کے بعد انفرادی ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں؟ فرضی نماز کے بعد انفرادی آدمی ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ کن اوقات میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، ان میں دبر صلوات المکتوبات کے الفاظ ہیں کہ فرضی نمازوں کے بعد بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، لیکن مستقل نہیں مانگنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ یعنی اجتماعی نہیں ہونی چاہیے، انفرادی ہو لیکن مستقل نہ ہو، ہمیشہ نہ ہو۔ اس طرح استخارہ کی دعا کے شروع میں کیا سبح بیان کر کے اور پھر درود تسبیح بیان کر کے، یعنی اگر آپ نے دعا استخارہ نماز کے بعد پڑھنی ہے تو پھر آپ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریفیں، اللہ کی کبریائی بڑائی بیان کریں اور پھر دروشی پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد یہ دعا مانگیں۔ چاہے آپ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، زبانی پڑھ لیں، چاہے آگے کتاب اٹھا کر دعا مانگ لیں۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یہ جو ہے آپ نے دعا کی بات، یہ کلمات کہنے کہ اللہ جو معاملہ ہمارے لیے اس کے لیے آسانی فرما دے۔ تو کیونکہ حدیث میں تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد یہ دعا ڈائریکٹ مانگی ہے، تو یہاں حدیث میں اس کی صراحت موجود نہیں ہے، تو جس طرح سے آپ عمل کر لیں دونوں طرح سے ثابت ہے۔ اور تشہد کے اندر دعا مانگنا یہ بھی جائز ہے، اور تشہد کے بعد مانگنے دونوں طرح جائز ہے۔ کیا مردوں کے اجر کے لیے قرآن پڑھنا جائز ہے؟ تو بھئی مردوں کے لیے قرآن کریم پڑھنے کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ من عامل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جس نے کوئی نیک عمل کیا اس نے اپنی ذات کے لیے، ومن اساء، اور جس نے کوئی برا عمل کیا فعلیہا، اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ دوسرا، نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث،
جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اس کو اجر و ثواب پہنچنا ختم ہوتا ہے، الا من ثلاث سوائے 3 اعمال کی۔ پہلا من صدقۃ جاریہ، جو اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کیا ہوا، او من والد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ یہ نہیں کہ نیک اولاد قرآن پڑھے، یہ کہ من والد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد اس کے لیے دعا کرے۔ اور تیسرا ہے من علم ينتفع به، کوئی ایسا علم، نیکی کا راستہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں۔ تو یہ 3 صورتیں صرف نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، اس کے اعمال اس سے منقطع ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کریم کسی کا پڑھا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ہاں جی، اگر امام سورہ فاتحہ پڑھے تو مقتدی سورہ پڑھے گا یا نہیں؟ تو امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا اگر امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو مقتدی کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کسی کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی۔ اور ابو داؤد کی روایت میں نے پہلے بھی بیان کی تھی اس وقت بھی، کہ نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک صحابی پیچھے پیچھے پڑھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ لا تقرؤ الا بام القرآن، کہ میرے پیچھے نہ پڑھا کرو الا بام القرآن، مگر سورہ فاتحہ۔ تو آپ نے سورہ فاتحہ کے پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ اگر ہم کہیں اگر ہم کہیں راستے پہ ہوں اور قبلہ معلوم نہ ہو تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ تو اس صورت میں اجتہاد کیا جائے گا، یعنی اپنی طرف سے کسی وہاں کے رہنے والے سے پوچھ لیں یا کوئی وہاں کے ہوٹل والوں سے پوچھ لیں کہ قبلہ کس سمت ہے، تو پھر یا اپنی طرف سے اندازہ لگا لیں کہ مشرق اور مغرب کے لحاظ سے دیکھ کر آپ قبلے کا اندازہ لگا کر نماز پڑھیں گے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح ہوا کہ ایک رات بادل تھے تو ستارے بھی نہیں تھے، تو صحابہ کرام رضوان مجمعین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اجتہاد کر کے نماز پڑھی۔ جب صبح ہوئی تو پتہ چلا قبلہ اور سمت میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو، سورہ بقرہ کی اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں بھی منہ پھیرو وہیں اللہ کو پاؤ گے۔ اگر امام کوئی سورت پڑھ رہے ہوں تو کیا ہم بھی ان کے پیچھے سورہ پڑھیں گے؟ اگر امام سورہ پڑھ رہا ہو تو امام کے پیچھے اگر امام اونچی آواز سے نماز پڑھا رہا ہے، مثلا فجر کی ہے، مغرب کی ہے یا عشاء کی ہے، تو ان صورتوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے بعد امام کی قرات کو سننا چاہیے۔ اور اگر امام ظہر یا عصر کی نماز پڑھا رہا ہے تو پھر سورہ فاتحہ اور سار سورت ملائیں گے پہلی 2 رکعتوں میں، اور آخری 2 رکعتوں میں آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سوال یہ ہے کہ تعوذ اور تسمیہ کب پڑھنی ہے؟ تعوذ اور تسمیہ ہر رکعت کے شروع میں اعوذ باللہ بسم اللہ آپ نے پڑھنی ہے۔ کیا عورت کے سطر میں عورت اپنے پاؤں کو بھی ڈھکے گی؟ تو اگر تو اجنبی لوگوں کا اندیشہ ہے وہاں سے گزرنے کا تو پاؤں کا اوپر والا حصہ اسے ڈھانپنا ہوگا۔ تو یہ ہے، اگر وہاں کوئی اندیشہ نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا اور آپ نے کہا کہ عورت اپنی قمیض کو تقریباً آپ نے فرمایا کہ 1 گٹھ یا 1 فٹ لمبا کرے، اور آپ نے دیکھا کہ آج بھی عرب کی عورتیں جب برقع پہنتی ہیں تو ان کے برقعے ذرا لمبے ہوتے ہیں، نیچے گھسٹ رہے ہوتے ہیں۔ کیا عورت اپنے چہرے کو بھی ڈھکے گی اگر ڈر ہو کہ مرد دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل، عورت اپنے چہرے کو ڈھانپ کے نماز پڑھے گی اگر اسے اندیشہ ہے کہ لوگ اسے دیکھ لیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر کوئی مخصوص ایام کی حالت میں ہو اور اگر کسی نے نماز پڑھنے کے لیے دوپٹہ لینا ہو تو اس دوپٹہ سے نماز نہیں ہوتی، کیا یہ صحیح ہے؟ میں دوبارہ سوال پڑھتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خاص حالت میں ہو اور اگر کسی نے نماز پڑھنے کے لیے دوپٹہ لینا ہو تو اس دوپٹہ
سے اس کی نماز نہیں ہوگی، تو ایسا نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ اس کا لباس پاک ہے، صرف اس کی خاص اعضاء کی جگہ کے علاوہ، باقی اس کا بدن صاف ہے۔ نبی علیہ السلام سے امام بخاری نے یہ باب بھی قائم کیا، نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اپنے مخصوص ایام کی حالت میں تھی اور وہ ایک چٹائی پر لیٹی تھی، اسی چٹائی پر اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ اگر اس عورت کا دوپٹہ یا کوئی کپڑا استعمال شدہ نمازی استعمال کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا ڈھیلی جینز میں نماز ہو جائے گی اگر جسم پورا ڈھکا ہو؟ تو ڈھیلی جینز سے مراد یعنی کھلی ہے، اگر اعضاء یعنی جسم پر کھلے ہی ہے پینٹ وہ اور اعضاء مخصوصہ ظاہر نہیں ہوتے تو نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت نے پہنی ہے تو پھر بھی ہو جائے گی، اگر اوپر ابایا اوپر برقع پہنا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا غسل کرنے کے لیے بالٹی یا ٹب ضروری ہے یا شاور سے بھی غسل ہو جائے گا؟ شاور سے بھی غسل ہو سکتا ہے، لیکن پہلے آپ وضو کریں گے، اس کے بعد پھر پورے جسم پر پانی بہا لیں گے، کوئی حرج نہیں ہے۔ وضو میں 2 یا 3 بار پانی ڈالنے کے بعد ایسا محسوس ہو کہ صحیح سے ناک میں پانی نہیں گیا، کیا تب بھی دوبارہ پانی نہ ڈالیں؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ ایک خاص قسم ہے شیاطین کی جو صرف وضو کے اندر وسوسات پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، تو اس لیے اچھی طرح پہلے ہی 1 یا 2 مرتبہ ڈالنا چاہیے، دوبارہ سے وضو شروع کرنا، اس سے آپ وسوسات کا شکار ہو جائیں گے اور ایسے وہاں بھی مریض بنیں گے کہ یہ دن بدن آپ کے وسوسات ختم نہیں ہوں گے، بڑھتے چلے جائیں گے، اس لیے وسوسات نہیں پڑنا چاہیے۔ دعائے استفتاح میں 2 یا 3 دعائیں بھی پڑھ سکتی ہیں یا ایک ہی دعا پڑھنی چاہیے؟ اگر آپ اکیلی نماز پڑھ رہی ہیں تو آپ جتنی مرضی دعائیں پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم نے 3 وتر کی نیت کی ہے تو ہم اوہل وتر میں دعائیں ہم نے 3 وتر کی نیت کی ہے تو ہم پہلے وتر میں دعائیں، یہ پہلے لکھا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم پہلے وتر میں دعائیں استفتاح پڑھیں گے یا تیسرے میں بھی پڑھنی چاہیے؟ تو پہلی بات یہ کہ اگر آپ نے 3 وتر علیحدہ پڑھے ہیں، 2 نفل اور بعد میں 1 وتر پڑھا ہے، تو دعائیں استفتاح دونوں پڑھیں گے، اور اگر ایک ہی نیت سے ایک ہی سلام سے تینوں پڑھ رہے ہیں تو پھر پہلی رکعت میں ہی دعائیں استفتاح پڑھی جائے گی۔ میں نے سنا ہے کہ نماز میں قرات کرتے وقت سجدے کی طرف دیکھے اور رکوع کرتے وقت ہوئے پاؤں کی طرف دیکھے اور 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھتے ہوئے اپنی جولی کی طرف دیکھے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بھی یہ آپ نے سنا ہے اور یہ سنا ہی ہے، بس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ سنی سنائی بات ہے۔ آپ نبی علیہ السلام کی نگاہ آپ کی سجدے کی جگہ سے آگے تجاوز نہیں کرتے، تو آپ قیام میں ہیں، قرات کر رہے ہیں، تو آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ سے آگے نہیں جانی چاہیے۔ آپ رکوع میں ہیں، اگر آپ پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو آپ کا سر آگے سے نیچے جھک جائے گا، جبکہ میں نے رکوع کے وقت بیان کیا تھا کہ پاؤں کی طرف نہیں دیکھنا اور نہ سجدے کی جگہ دیکھنا، بالکل اپنے سامنے نیچے دیکھنا ہے، درمیان سب میں، تو آپ کا سر تبھی ہی سیدھا رہے گا۔ کسی نے پوچھا ہے کہ کیا 4 رکعت سنت میں صرف 2 رکعتوں میں سورہ ملائیں گے ہم تو ابھی تک 4 رکعتوں میں ملاتے ہیں ہم تو ابھی تک، تو بھئی یہ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور 4 سورت پڑھتے تھے اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ فرضی نمازوں کا بیان ہوا ہے اور اس روایت سے علماء نے استدلال کہ جو فرضوں کا حکم ہے وہی
نفلوں کی نماز کا قرات کا حکم ہوگا۔ اگر آپ 4 اکٹھی پڑھ رہی ہیں تو آپ کو پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ اور 7 سورت ملائیں گے اور آخری 2 میں نہیں ملائیں گے۔ یہ ابو قتادہ انصاری رضی کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ وتر کے تیسری رکعت میں بھی قرات نہیں کریں گے اگر ایک ہی ساتھ تینوں وتر کی نیت کریں۔ بھئی میں نے پہلے بھی آپ کو بیان کیا کہ نبی علیہ السلام جب تین وتر اکٹھے پڑھتے تھے تو پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ تو یہی نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، تینوں میں پڑھا جائے گا اور یہ نہیں کہ آپ 2 میں پڑھیں اور 2 میں نہ پڑھیں۔ تو ٹھیک ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، نماز کا ٹائم ہونے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔